آج رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور پھر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں لٹا کر چلا جاتا ہے، اور ہر سال رمضان مبارک کا آخری جمعہ بھی آتا ہے، اور وہ جمعہ ایمان والوں کو اداس کر کے اور غمگین چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو رمضان سے محبت کرنے والے ہیں، رمضان کی الفت رکھنے والے ہیں، رمضان سے جنہیں پیار ہے، روزے سے پیار ہے، تلاوت قرآن سے جن کو پیار ہے، ان لوگوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ نیکیوں کی کثرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب رمضان جاتا ہے تو اس چیز کا بڑا دکھ اور رنج ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا تھا، وہ ساری آفریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کا آنا اور رمضان المبارک کا ختم ہو جانا، یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جس طرح رمضان آیا اور چلا گیا، ایسے ہی ایک جمعہ وہ بھی ہوگا جو ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا۔ جمعۃ الوداع جو ہے ایک مرتبہ ہماری زندگی کے اندر بھی آئے گا۔ یہ تو رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جو جمعۃ الوداع ہماری زندگی کا آخری ہوگا، اس نے بھی آنا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جمعہ کب آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا اپنے دل میں قائم رکھو، ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر یہ دیکھا کرو کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈر کے ہر کام کیا کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ اس چیز کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اس چیز کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ اس کل سے مراد وہ ہے جو زندگی کی شام ہونے کے بعد آئے گی۔ جب زندگی کی شام ہو جائے گی، اس کے بعد جو کل آئے گی، اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس سب کی خبر ہے۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے تنہائیوں کے اندر کیے ہوئے کام، رات کی تاریکیوں کے اندر کیے ہوئے کام، تمہارے بڑی محفلوں کے اندر کیے ہوئے کام، اپنوں کے اندر یا بیگانوں کے اندر کیے ہوئے کام، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تم اپنوں سے، اپنوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، تم جناب عالی جاننے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ اب یہ احتساب کا جو معاملہ ہے کہ ہر بندہ اپنا احتساب کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ احتساب جو ہے یہ اصلاً وہ چیز ہے جو بندے کو سیدھا راہ ہدایت پر قائم رکھتی ہے۔ اگر احتساب کا ڈر ختم ہو جائے تو کوئی بندہ بھی اپنی زندگی کے اندر اچھا عمل نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر بھی جو لوگ مختلف محکموں کے اندر کام کرتے ہیں، جو مختلف ٹھیکیداروں کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو مختلف جگہوں کے اندر کام کرتے ہیں، آخر کون سی چیز ہے جو ان کو محنت کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟
وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ شام کو مالک آئے گا تو پوچھے گا بتاؤ تم نے ساری دیہڑی میں کیا کیا. ٹھیکیدار آئے گا تو اپنے کارکن سے اپنے مزدور سے پوچھے گا کہ تم نے شام تک کیا کیا ہے. جو حکمران ہے ادارے کا سربراہ ہے جب اس کے سامنے رپورٹ جائے گی تو وہ بلا کر پوچھے گا کہ تم نے مہینے کے اندر 15 دنوں کے اندر جن دنوں کا ٹارگٹ دیا گیا تھا ان دنوں کے اندر کیا کیا ہے. تو یہ احتساب جو ہے پوچھے جانے کا جو ڈر ہے اور خوف ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اس چیز کا جو ڈر ہے یہ بندہ کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس کو سیدھی لائن پر رکھتا ہے. اور ہم میں سے ہر بندے کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. اب یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے نا، ساری زندگی کے بارے میں فرمایا کہ ہر بندہ ہر روز اپنا احتساب کرے. لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ جس کا آج 27واں روزہ ہے، 2 یا 3 دن ہمیں مزید ملیں گے، یہ رمضان ختم ہو جائے گا. اس رمضان کا بھی ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. لعلکم تتقون، یہ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کی عادتیں ختم ہو جائیں، تم نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کے جانے والے بن جاؤ، تمہارے نامہ اعمال صاف ہو جائیں، گناہوں سے تمہاری توبہ ہو جائے اور تم سچے طریقے سے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے لگ جاؤ، متقی بن جاؤ، سنت رسول پر چلنے والے بن جاؤ، قرآن کے احکامات کے مطابق چلنے والے بن جاؤ. فرمایا روزوں کو اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا تھا. اب اس رمضان کا احتساب ہم کر لیتے ہیں. روزے 27 گزر گئے اور ہم میں سے اگر ہر بندے نے وہ 27 روزے رکھے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ روزوں کو اس لیے فرض کیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے اندر کوئی تقویٰ آیا، ہمارے اندر کوئی پرہیزگاری آئی، کیا ہم خوف خدا سے ڈرنے والے بن گئے، کیا ہم نے سیدھی راہ کو اپنا لیا. یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، یہ رمضان المبارک کی وجہ سے اگر تو ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ گئے اور اگر ہمارے اندر خوف خدا سما گیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے سچے دل سے توبہ کر کے اگر سیدھے راستے پر آ گئے ہیں تو روزوں کا مقصد ہم نے حاصل کر لیا، ہم نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا. اور اگر روزے بھی سارے رکھے ہیں، مسجد میں اعتکاف بھی کر لیا، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا، اگر ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں آئی، اگر ہم خوف خدا سے لرزنے والے نہیں بنے تو پھر ہم چیز کا مقصد حاصل نہیں کر سکے. اور جب تک اگر کسی چیز کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تب ہی ہے کہ جب ہم نے وہ چیز اپنائی اور پھر اپنا کر اس سے اس کا مکمل فائدہ حاصل کر سکے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. زندگی کے اعتبار سے محاسبہ کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور اگر الوداع رمضان کر رہے ہو، اگر رمضان کے آخری جمعے کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہو تو پھر اپنا محاسبہ اس انداز کے اندر کرو کہ میرے رب نے تو مجھے وہ مہینہ دیا کہ جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا تھا. میرے رب نے تو مجھے وہ مہینہ دیا کہ جس کے اندر ہر افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا تھا. میرے رب نے تو مجھے وہ مہینہ دیا کہ جس کی سحری بھی نور تھی، جس کی افطاری بھی نور تھی، جس کے سحر و افطار کے اندر بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا تھا. میرے رب نے تو مجھے وہ مہینہ دیا جس کے اندر ایک رات ایسی بھی تھی
جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ رات تھی، میرے رب نے تو مجھے وہ مہینہ دیا کہ جس مہینے کے اندر جو ہے وہ لا تعداد لوگوں کی بخشش و مغفرت ہونی تھی۔ اگر سب کچھ ملنے کے باوجود اگر میری مغفرت نہیں ہو سکی تو پھر یہ مہینہ میرے لیے فائدے کا نہیں، یہ میرے لیے گھاٹے کا سامان ہوا ہے۔